الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کا جو مبارک سلسلہ شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ہم اس کے 12ویں دن میں یہاں پر جمع ہیں، اور 12ویں دن کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے کتاب الصلاۃ کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب الطہارہ کو مکمل کیا تھا، تو کتاب الصلاۃ کے اندر نماز کے مختلف احکام و مسائل کو پڑھتے پڑھتے بات پہنچی ہے جی باب الوتر تک۔ پچھلے سیشن کے اندر ہم نے پڑھا تھا جو نماز کے دیگر احکام و مسائل کے اندر آپ کہہ لیجئے جو تشہد کا بیان تھا، تشہد کے اندر درود شریف تھی اور تشہد کی باقی دعائیں تھی، تو امید ہے کہ آپ سب نے باقی دعائیں بھی یاد کی ہوں گی۔ کتنے لوگ ہیں جی؟ چیٹ میں بتائیے جنہوں نے اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا یاد کی اس ہفتے میں، یا پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا یاد کی۔ چلے ہینڈ ریز کر لیجئے تاکہ تعداد پتہ چل جائے۔ جنہیں پہلے سے نہیں یاد تھی لیکن انہوں نے یاد کی، یا وہ لوگ جنہیں یاد تھی لیکن وہ پڑھتے نہیں تھے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ابھی سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو ماشاءاللہ جی 25 لوگ ہیں، 28 29 30 ماشاءاللہ۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ 30 لوگوں نے ارادہ کیا اور پڑھنا شروع کیا، اگر اللہ ہم گناہ گاروں سے کسی ایک بندے کی بھی نیکی قبول کر لے تو شاید یہ میری پوری ٹیم کے لیے باعث رحمت اور باعث مغفرت ہو جائے گا۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے اور اللہ سے یہی امید ہے، تو اللہ آپ سب کو توفیق عطا کرے۔ یہ اصل میں جو ذکر و اذکار ہیں یہ نماز کا حسن ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، وہ اس لیے کہ بچپن میں جو چیزیں ہم نے یاد کی تھی بوڑھے ہونے تک ہم نے اس سے زیادہ پر کبھی ہم اس سے زیادہ کی طرف نہیں گئے۔ جتنے ذکر و اذکار یاد کریں گے آپ کی نماز میں اتنا خشوع خضوع زیادہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں قیام میں خشوع خضوع نہیں ہے، رکوع سجود میں پھر چلے ذکر و اذکار ہیں یاد کرو، تو قیام کے اندر صورتیں یاد کیجئے۔ ضروری نہیں کہ جو 10 صورتیں یاد ہیں انہی پر پوری زندگی گزار دیجئے، اور صورتیں یاد کیجئے، 30واں پارہ یاد کیجئے، اس کے بعد 29واں یاد کیجئے، لیکن حفظ کے اندر استاد کا ہونا ضروری ہے۔ چاہے وہ آپ کے مسجد کے قاری صاحب ہیں، آپ ان سے کہہ دیں نماز کے بعد میں ایک سورت آپ کو سنایا کروں گا، آپ میری تجوید کی غلطیاں نکال دیں گے، تو انشاءاللہ وہ کوئی بھی کبھی بھی نہ نہیں کریں گے۔ یا آپ کی فیملی کے اندر کوئی حافظ ہے، حافظہ ہے، ضرور آپ ان سے استفادہ کیجئے، آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتوں سے نوازے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب الوتر۔ وتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وتر کا مطلب ہوتا ہے جی طاق۔ وتر کا مطلب ہوتا ہے طاق، جفت کے مقابلے میں جو ہوتا ہے۔ وتر مطلب طاق، مطلب 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 اور اسی طرح جو وتر کا عدد ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کو وتر پسند ہے، آگے وہ حدیث آ رہی ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ عنہما کیونکہ یہ دو ہیں، حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عمر، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ قال، حضرت عبداللہ کہتے ہیں سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، اور وہ منبر پر تھے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ منبر پر۔ کیا سوال کیا؟ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ سوال کیا جی ما ترى فی صلاۃ اللیل،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کی نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، یا کیا خیال ہے آپ کا رات کی نماز کے بارے میں؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعات ہیں، مثنا مثنا، دو دو رکعات۔ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، اور جب وہ صبح کے ہونے سے ڈرے تو پھر وہ ایک رکعت پڑھ لے۔ اچھا یہ ایک رکعت پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وہ اس کے لیے وتر بنا دیں گی جو اس نے پڑھا ہوگا۔ جتنی رکعات اس نے پڑھی ہوں گی یہ ایک رکعت کا پڑھنا ان پچھلی رکعات کو وتر بنا دے گا۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، تم بناؤ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر، رات کی تمہاری آخری نماز وطر ہونی چاہیے۔ بولے رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے۔ اب اس حدیث کے احکام و مسائل کی طرف آ جائیے۔ وطر اللہ کو بڑے پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ رب العزت خود بھی طاق ہے، مطلب وہ ایک ہے، طاق ہے، اور اللہ وطر کو ہی پسند کرتا ہے۔ بولے اللہ وطر کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو وطر اللہ کو بڑا پسند ہے، اور طاق عبادات اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو آپ عبادات کرتے ہیں وہ دن کی عبادات ہے، مطلب آپ کی نماز، دن کی نمازیں ہیں چاہے وہ فرض ہے نفل ہے، اور رات کی نمازیں ہیں چاہے وہ فرض ہے یا نفل ہے۔ تین نمازیں آپ کی دن کی نمازیں کہلاتی ہیں، ایک دن کے آغاز کی نماز فجر، اور دو دن کے دوپہر کی نمازیں ظہر اور عصر، اور دو رات کی نمازیں ہیں کون کون سی؟ ایک دن کے ڈلنے کے بعد مغرب، اور پھر ایک عشاء کی نماز، یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں۔ اب اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے اس کو طاق رکھا گیا تاکہ جو دن کی جتنی بھی عبادات ہیں جب سورج غروب ہو تو دن کی رکعات کو مغرب کی نماز طاق کر دے گی۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی 10 یا 12 رکعات، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی 4 رکعات۔ تو یہ جتنی بھی آپ نے رکعات پڑھی نا، مغرب کی جب 3 رکعات پڑھیں گے نا تو یہ دن کی نمازوں کو وطر بنا دے گا۔ اسی لیے مغرب کی نماز کو کہا گیا کہ یہ وطر النہار ہے، یہ دن کا وطر ہے، دن کی نمازوں کو طاق کرنے والی ہے۔ مغرب کی نماز دن کی نمازوں کو طاق کرنے والی ہے۔ اچھا مغرب کی نمازوں سے دن کی رکعات تو طاق ہو گئیں، تو جو رات کی نمازیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، اس کے بعد عشاء کی نماز ہے، پھر رات کی عبادت ہے، اس کو طاق کیسے ہم کریں گے؟ وطر پڑھ کے طاق کریں گے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ اور اوپر کیا فرمایا؟ فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، تو جب صبح ہونے سے وہ ڈرے تو پھر ایک رکعت پڑھ لے۔ اس کو ایسے لگے کہ ابھی بس صبح ہونے والی ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، فجر کے لیے سورج طلوع ہونے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک رکعت وطر پڑھ لے۔ تو کیا ہوگا ایک رکعت پڑھنے سے؟ یہ ایک رکعت اس کی رات کی نمازوں کو ما صلی، جو بھی اس نے پڑھا ہوگا نا، عشاء کی نماز ہے، عشاء کی سنتیں ہیں، رات کی نماز ہے، وہ اس کو وطر بنا دے گا۔ سمجھائیے آپ کو؟ اچھا اب یہاں پر 2 مزید مسائل سن لیجئے وطر سے متعلق۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جب یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ جی عشاء کی نماز کتنی رکعات ہے، اگر ابھی میں آپ سے پوچھوں بتائیے عشاء کی نماز کتنی رکعات ہے، تو آپ کہیں گے جی 4 فرض ہیں، 2 سنت ہے، اور پھر آپ کیا شمار کریں گے؟ 1 یا 3 وطر ہیں۔
ایسے ہی ہے جی. حالانکہ یاد رکھیے وطر جو ہے یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. بولے وطر عشاء کی نماز نہیں ہے. وطر اصل میں صلاۃ اللیل ہے، یہ رات کی نماز ہے، یہ صلاۃ العشاء نہیں ہے، یہ رات کی عبادت ہے. اور کب کی؟ رات کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ، درمیانہ حصہ، آخری حصہ. یہ آخری حصے کی عبادت ہے. ہاں اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ وہ آخری حصے میں قیام نہیں کر سکے گا تو پھر وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سو لے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سونے سے پہلے بھی سستی ہو جائے گی، وطر رہ جائیں گے، نہیں پڑھ سکے گا، تو پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر پڑھ لے. یہ بالکل ایک آخری مجبوری کی حالت ہے. اور بصورت دیگر وطر جو ہے یہ عشاء کی عبادت نہیں ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ رات کی عبادت ہے. رات کے جتنے نوافل ہے، تہجد ہے، یہ اس کو طاق کرنے والی عبادت ہے وطر. اور یہاں پر دیکھیں ایک بڑا پیارا جو اس حدیث کے اندر وطر سے ہٹ کر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے. اب بعض علماء نے یہ کہا کہ شاید جمعے کے خطبے کے دوران سوال کیا، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جمعے کا خطبہ نہیں تھا بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی منبر پر تشریف فرما تھے. چلے دونوں صورتیں ہو جائیں، چاہے جمعے کا خطبہ ہے یا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، تو یقیناً حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، باقی بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. اب جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی برا نہیں منایا، اس کو ڈانٹا نہیں، کچھ کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اس کے سوال کا جواب دیا. یہ رویہ ہونا چاہیے جب آپ سے کوئی دین سیکھنے کے لیے سوال کرتا ہے. آپ نے تنگ نہیں آنا، برا محسوس نہیں کرنا، اور آپ نے اس کو سوال کا جواب دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فوراً سے اس کو سوال کا جواب دے دیا. اب دیکھیں نا، سوال اس نے کیا پوچھا تھا؟ ما ترى فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کیا بتائی؟ 2 رکعات ہیں، 2 کر کے 2 رکعات پڑھے وہ رات کی عبادت، اور جب اسے صبح ہونے کا ڈر ہو تو پھر ایک وتر پڑھ لے. تو پتہ چلا یہ 2 رکعات یہ تہجد کی نماز ہے، اور وتر بھی صلاۃ اللیل ہے. صلاۃ اللیل ہے کیونکہ اس نے صلاۃ اللیل کے بارے میں سوال پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کس کو انکلوڈ کر دیا؟ وتر کو بھی. تو وتر پتہ چلا صلاۃ العشاء نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے. اچھا یہاں پر ایک کنسیپٹ کلیئر کیجئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی رات کو آپ سوئیں گے تو اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے. اب کیا مطلب؟ کسی بندے کو نیند نہیں آ رہی، یا کوئی بندہ جو ہے وہ رات کو سوتا نہیں ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کسی بھی وجہ سے، تو کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سو نہیں رہا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بولیے یہ بات نہیں ہے. تو آپ سوئے ہیں یا نہیں سوئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. ہاں تہجد کے اوقات ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات میں بھی اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. ہے جی تہجد کا جو سب سے افضل وقت ہے نا وہ آخر اللیل ہے، رات کا آخری حصہ. آپ رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. مغرب کی اذان آپ کے ہاں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ بیچ کے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں. مثال کے طور پر بیچ کا ٹائم 12 گھنٹے بن رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتا ہے. بیچ کا ٹائم اگر 12 گھنٹے بن رہے ہیں تو یاد رکھیے گا فجر سے پہلے جو 4 گھنٹے ہیں نا یہ ہے 1/3، لاسٹ 1/3، آپ کی رات کا آخری تہائی حصہ. یہ سب سے افضل وقت ہے جس وقت میں اللہ احکم الحاکمین
آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کا جواب دوں، کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی حاجت روا میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ چلیے جی، وطر کے بارے میں دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا تذکرہ اور ام المومنین حضرت عائشہ کی حدیث نہ ہو، یا آپ کے علاوہ دیگر امہات میں سے کسی کی حدیث نہ ہو؟ دیکھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے امہات کے ذریعے جو کام لیا، آپ کے علم میں ہے کہ ویسے دیکھیں کبھی کوئی مطلب آپ کے میں ویسے ایک مثال دیتا ہوں، ذرا آپ سیرت کے پہلو سے اس مثال کو سمجھیے۔ سیرت کے پہلو سے اگر کوئی آ کر آپ کے گھر والوں سے یہ پوچھے کہ بتائیے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ رات کے وقت میں ان کا کیا معمول ہوتا ہے، تو بتائیے کہ آپ پسند کریں گے؟ نہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، رات کا وقت ایک بڑا مطلب ایک سیکرٹ ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا بھی ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سیرت کا پہلو بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں جو ایسی کوئی پوشیدہ ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ اور یہی ہے اسوہ حسنہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، من کل اللیل اوتر قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات میں، یعنی پوری رات سے مطلب ہے رات کے ہر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے۔ اچھا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، من اول اللیل، رات کے ابتدائی حصے میں بھی وطر پڑھے، وَأَوْسَطِهِ، درمیانے حصے میں، وسط کہتے ہیں نا مڈ کو، درمیانے حصے میں بھی وطر پڑھے، وَآخِرِهِ، رات کے آخری حصے میں بھی وطر پڑھے، فَانْتَهَا وِطْرُهُ إِلَى السَّحَرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وطر ہے نا، یہ ختم ہوتا تھا سحری کے وقت۔ وہ اب سحری سے مراد وہ رمضان کی سحری نہیں، مطلب وہ وقت مراد ہے، وہ جو سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے نا، فجر سے کچھ پہلے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر اس وقت جا کر ختم ہوتا تھا۔ تو یہ تو عمل کی حد تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے سارے اوقات بتا دیے وطر پڑھنے کے، ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، رات کے ابتدائی حصے میں بھی، درمیانے میں بھی، آخری میں بھی۔ لیکن جو افضل ترین ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ بولے افضل ترین کیا ہے؟ رات کا آخری حصہ جس کی فضیلت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر ہمیشگی اختیار کرتے، کیونکہ دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ نے اشارہ فرما دیا، جو حدیث کے آخر میں فرمایا نا فَانْتَهَا وِطْرُهُ إِلَى السَّحَرِ، تو اس سے انہوں نے اس کو ترجیح دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے 3 اوقات ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر آخری حصے میں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، جائز جواز کی حد تک تینوں اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ٹھیک ہے، جواز کی حد تک پڑھا۔ لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا، تو وہ آخر اللیل ہے، رات کا آخری حصہ۔ اسی لیے کیا فرما دیا؟ فَانْتَهَا وِطْرُهُ إِلَى السَّحَرِ، سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر مکمل ہوتا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کتنی رکعات ہوتی تھی؟ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کتنی رکعات ہوتی تھی؟ اس میں بھی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قالت کہتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یصلی پڑھتے، من اللیل رات کو، 13 رکعتن
13 رکعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے. یوتر من ذالک بخمسین، ان 13 رکعت میں 5 رکعت وتر ہوتے. ان 13 رکعت میں 5 رکعت وتر ہوتے. لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 رکعت میں نہیں بیٹھا کرتے تھے مگر ان کے آخر میں. مطلب 5 رکعت وتر پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دو طریقے ہیں. یا تو وہ یہ کرے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، پہلے 2 رکعت پھر 2 رکعت اور پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لے، 5 رکعت وتر. یا پھر ایک ہی تشہد کے ساتھ 5 رکعت پڑھے اور آخری رکعت میں وتر کی دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں اس حدیث میں، وہ یہ والا بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخر میں ہی بیٹھا کرتے تھے، مطلب 5ویں رکعت میں. تو پھر رات کی عبادت کتنی رکعت ہوگی؟ 8 رکعت. 8 رکعت ہوگی جی رات کی عبادت. اور یہاں پر 13 رکعت کا تذکرہ ہے، مطلب 5 وتر ہیں. اور دیگر احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کیا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت رمضان اور غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی 11 رکعت سے زائد نہ ہوتی. تو 11 رکعت کا کیا مطلب 3 وتر ہو گئے اور 8 رکعت تہجد کی ہو گئے. لیکن یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس میں بڑا طویل ہوتا تھا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورۃ البقرہ بھی ایک رکعت میں پڑھ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اب اگر کوئی رات کی عبادت میں، اگر کوئی شخص رات کی عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانا چاہتا ہے، مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھوں اور سنت پہ بھی عمل کروں، تو اسے چاہیے کہ 8 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد 1 3 5 7 جتنے وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو بہت کم قرآن مجید یاد ہے، 8-10 صورتیں یاد ہیں. اب اگر میں بار بار وہی صورتیں پڑھوں گا تو ظاہر بات ہے کہ میری جو رکعات ہیں وہ اگر میں 8 رکعت پڑھوں گا اور مجھے چند صورتیں یاد ہیں تو میرا تو قیام اللیل جو ہے وہ چند منٹوں کا ہو جائے گا، گھنٹے تک بات بھی نہیں پہنچے گی. تو اسے چاہیے وہ 8 سے زیادہ رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. بولے وہ 8 سے زیادہ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت 8 ہے. اگر آپ رات کی عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں اور سنت کا ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 8 رکعت. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں رکعت زیادہ پڑھوں تو ٹھیک ہے، جتنی مرضی زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع نہیں کیا، تو جتنے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اس کی آسان سی مثال ہے کہ ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت سنت پڑھنا ثابت ہے جی؟ 4 رکعت سنت موقدہ. لیکن ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے 4 رکعت پڑھی، دیکھا ابھی ظہر کی نماز کے اندر کافی وقت ہے، 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے، 8 منٹ کا ٹائم باقی ہے، اور فرض کھڑے ہونے میں، تو وہ مزید نوافل پڑھ سکتا ہے اس وقت کے اندر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی سنت موقدہ، یہ بندہ دیگر نوافل پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نوافل پڑھنے میں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. تو بالکل رات کی بھی یہی مثال ہے کہ یہ مثال رات کی بھی یہ ہے کہ یہ وقت رکعات نوافل پڑھنے کے لیے تو جتنے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے، لیکن اگر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو 8 پڑھے. ٹھیک ہے جی.
اور دیگر احادیث کے اندر جو وطر کی تعداد کے بارے میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر دیگر کتابوں میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ ایک پڑھے، جو تین پڑھنا چاہتا ہے وہ تین پڑھے، جو پانچ پڑھنا چاہتا ہے وہ پانچ پڑھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وطر کی نماز ہے یہ ایک تین پانچ پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کا پڑھنا واجب ہے یا اس کا پڑھنا سنت ہے؟ تو واللہ عالم صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی اور کبھی اس کو نہیں چھوڑا، تو وطر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر آپ کہہ لیجئے اسے گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے سنت موقدہ کو چھوڑنے کا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ وطر کے بارے میں باقی جو مسائل وغیرہ آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ سیشن کے آخر میں ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں، تو وطر کے بارے میں کچھ مزید باتیں بھی ڈسکس ہو جائیں گی انشاءاللہ سیشن کے آخر میں۔ باب الوطر کو مکمل کرنے کے بعد بڑا خوبصورت باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ باب ہے جی باب الذکر عقیب الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کا باب، نماز کے بعد ذکر کا باب۔ اب دیکھیں نا، آپ نے ماشاءاللہ نماز کو مکمل کیا، تشہد وغیرہ بھی پڑھ لیا، تشہد کے بعد وطر کی نماز وغیرہ کے احکام و مسائل بھی پڑھ لیے، تو اب ایک شخص نے فرض نماز کو مکمل کیا، تو فرض نماز کو مکمل کرنے کے بعد اب اس نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر تھوڑے سے نا اپنے کنسیپٹ کلیئر کر لیجئے۔ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں فرض نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو عرب کے اندر، حرمین شریفین کے اندر یا عرب کے دیگر ممالک میں بھی، حتیٰ کہ مصر کے اندر، جارڈن کے اندر، یمن کے اندر، جو دیگر ممالک ہیں، سوڈان کے اندر آپ کو یہ عمل دکھائی نہیں دے گا۔ ہمارے ہاں وہ کیا عمل ہوتا ہے جی نماز کے فوراً بعد؟ ہمارے ہاں دو طرح کے عمل ہوتے ہیں نماز کے فوراً بعد۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اونچی آواز سے کلمہ طیبہ سارے مل کر ایک آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھ چکتے ہیں تو پھر امام صاحب ساتھ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، سارے مل کر دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھ کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اس نماز میں سنتیں نہیں ہیں، جیسے عصر کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تو پھر سارے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ کلمہ وغیرہ تو نہیں پڑھا جاتا، لیکن بعض لوگ نماز کے فوراً بعد امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو امام صاحب فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور سارے یا سنتوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں مسجد سے باہر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اس طرح سے مل کر اجتماعی دعا کروائی؟ صحابہ کرام نے کی؟ اگر کی تو پھر احادیث کے اندر کیوں تذکرہ نہیں ہے؟ دیکھیے احادیث مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنے خوبصورت طریقے سے صحابہ کرام نے آبزرو کیا نا کہ دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی مسکرائے بھی نہ تو حدیث کے اندر آگے صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں دکھائی دینے لگی ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایسے بیٹھے، کھڑے ہوئے تو ایسے کھڑے ہوئے، چلے تو ایسے چلے، سفر کیا تو ایسے کیا، سوار ہوئے تو ایسے ہوئے۔ فلاں صحابی سے یہ فرمایا، تو مطلب کیا یہ ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد اس طرح سے سب کو مل کر دعا کرواتے ہیں اور ہم تک کوئی حدیث نہ پہنچتی؟ کوئی حدیث نہیں ہے ذخیرہ یا حدیث میں۔ اب کیا ہوا، ہم لوگوں نے دعا کرنا عبادت ہے، عین عبادت ہے، کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا کرنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ اب اگر کوئی انسان
یہ کہتا ہے کہ چونکہ جی دعا کرنا عبادت ہے اس لیے ہم سب مل کر نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں گے چونکہ عبادت ہے. ٹھیک ہے عبادت ہے, آپ پورا دن بیٹھ کر دعا مانگتے رہیں, ظہر پڑھ کر بیٹھ جائیں, عصر کی اذان تک آپ دعا مانگتے رہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جب کچھ لوگ مل کر ایک عبادت کو ایک طریقے کے ساتھ کرتے ہیں نا, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یا نہیں کیا. اگر تو کیا تو پھر ہمیں حدیث پتہ چلنی چاہیے تھی. اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ہے, دیگر سلف صالحین میں سے بھی بعض کا یہ قول ہے, فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کسی جگہ پر کسی بھی وقت میں, مطلب کسی عبادت کے وقت میں لوگ اگر کسی بدعت کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش یہ آتی ہے کہ اس موقع کی اس مناسبت کی جو سنت ہوتی ہے نا لوگوں کے درمیان سے اٹھا لی جاتی ہے. اب دیکھیں ہوا کیا کہ ہم نے ایک اپنی طرف سے اس موقع پر مل کر سب نے دعا کرنے کے عمل کو شروع کر دیا یا کلمہ طیبہ کو اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا, تو اللہ کی طرف سے آزمائش یہ آئی کہ نماز کے بعد کا کوئی ایک ذکر و اذکار کسی کو یاد نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ, کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور خاص کر امت کے جو کروڑوں افراد برے صغیر پاک و ہند اور ان خطوں میں بستے ہیں نا, نماز کے بعد ایسے اعمال کرنے کی وجہ سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ رہی ہیں نا, ان سنتوں کو اٹھا لیا امت سے. آج کسی کو نہیں یاد کہ نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے جی, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, اللہم انت السلام و منک السلام پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ صرف کوئی جماعت کی نماز کے ساتھ نہیں ہے, عورتیں بھی گھر کے اندر جو انفرادی نماز پڑھ رہی ہیں نا, تو وہ بھی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں گی, ذکر و اذکار کرتی رہیں گی اور ان ذکر و اذکار کو مکمل کریں گی. کوئی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے, تو یاد نہیں ہے تو وہ چھوٹا سا پمفلٹ ملتا ہے نماز کے بعد کے ذکر و اذکار کا, وہ لے لیں اپنی جیب میں رکھ لیں, نماز کے بعد جیب سے نکالے دیکھ کر پڑھیں. میں یقین سے کہتا ہوں ایک ہفتہ دیکھ کر پڑھیں, اس کے بعد آپ زبانی پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. موبائل کے اندر ہے ایک پکچر, آپ کے گروپ میں سینڈ بھی کی جائے گی, نماز کے بعد کے مکمل ذکر و اذکار باحوالہ. تو موبائل سے اس پکچر کو اوپن کیجئے, ایک دو ہفتے دیکھ کر پڑھیے, اس کے بعد آپ زبانی پڑھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم نے کیا, ہم نے ذکر و اذکار کو چھوڑا. ہم نے کہا جی ہم دعا کریں گے سارے مل کر, اور دعا کریں گے, اور ایک کسی بندے کو ذکر و اذکار کا نہیں پتا, نہ یاد ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کیا کرتے تھے. اصل میں نہ دیکھیں, ایک تو فرض نماز ہے نا, وہ تو مجھ پر اور آپ پر فرض ہے, وہ ہم نے ادا کرنی ہے. اللہ رب العزت بہت قدر کرتا ہے اس وقت کی جو آپ فرض کے علاوہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اللہ کے لیے نکالتے ہیں. فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا, فرض پڑھ لیے ہیں, دل چاہ رہا ہے بیٹھا رہوں مسجد میں ذکر و اذکار کرتا رہوں, دل چاہ رہا ہے میں اپنے مصلی پر بیٹھی رہوں ذکر و اذکار کرتی رہوں. یہ ہے اصل وقت, بولے یہ ہے اصل وقت. اور ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگ طلب علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کے لیے وقت نکالے ہوئے ہیں, سیکھ رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. چلیے جی اب آتے ہیں احادیث کی طرف. اس پورے مقدمے اور تمہید کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ان رفع الصوت بالذکر, یہ جو ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا ہے نا, ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنا, حین ینصرف الناس من المکتوبۃ, جب لوگ فرض نماز سے پھر جائیں تو اونچی آواز میں ذکر کرنا یا ذکر کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا. کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. قال ابن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اور نماز کے وقت مسجد کے آگے پیچھے کھیل کود میں مصروف ہوتے, کہتے ہیں کنت اعلم, میں جان جایا کرتا تھا, اذا انصرفوا بذلک اذا سمعتہ, جب وہ نماز سے پھر جاتے نا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ اب یہ لوگ نماز مکمل ہو چکی ہے,
نماز سے پھرنے والے ہیں، سلام پھر چکے ہیں، مجھے کیسے پتا چلتا اذا سمعت جب میں یہ سنتا، جب میں نماز کے بعد ذکر کو سنتا نا تو مجھے پتا چلتا وہ نماز تو مکمل ہو چکی ہے۔ مطلب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ میں کیا ہے، ما كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر، ہم نہیں پہچانتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کو، ہم نہیں پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مگر تکبیر کے ساتھ۔ کیا مطلب تکبیر؟ مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد جو اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا جاتا تھا اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس ذکر کے ذریعے ہمیں پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انقضاء مکمل ہو چکی ہے۔ جب اونچی آواز میں تکبیر کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، لیکن یاد رکھیے گا سارے مل کر ایک آواز سے نہ کہتے، مطلب جب ہر کوئی تکبیر کہتا تو ایک آواز پیدا ہو جاتی۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے، صحابہ کرام ذکر و اذکار کرتے، بیٹھے رہتے مسجد کے اندر۔ اچھا صحابہ کرام کو تو تھوڑا سا یہ بھی ہوتا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں گے، سن لیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت کی، مغفرت کی، اس بندے پر درود بھیجتے رہتے ہیں جو بندہ فرض نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ ہاں، دو شروط ہیں، ایک کہ وہ بات نہ کرے، دنیا کی کوئی بات نہ کرے، نمبر دو وہ بے وضو نہ ہو، بے وضو نہ ہو، دنیا کی بات نہ کرے، تو اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ بولے اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بے وضو ہو جائے گا یا پھر وہ دنیا کی کوئی بات کر دے گا تو پھر وہ اس فضیلت سے نکل جائے گا، پھر اللہ کے فرشتوں کا درود نہیں ہے۔ سمجھا کہ نا آپ کو؟ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک پیاری دعا جو نماز کے بعد آپ مانگا کرتے تھے، اور انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم آنے والے دنوں میں اپنی عادت اس کو بنا لیں۔ یہ روایت ہے عن ورادن، وراد کی روایت ہے۔ یہ کون تھے وراد؟ یہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے، بعض روایات کے مطابق مغیرہ بن شعبہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ قال کہتے ہیں املا علی المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ نے مجھے املا کروائی، لکھوایا، فی کتاب، ایک کتاب میں، الی معاویہ رضی اللہ عنہما، جو انہوں نے حضرت معاویہ کی طرف بھیجی تھی۔ کیا لکھوایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد یہ کہا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہاں تک لا الہ سے لے کر جد تک۔ دعا کا ترجمہ سنیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد بادشاہت بھی اس کی ہے، تعریف بھی اس کی ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم اے اللہ، لا مانع لما اعطیت اے اللہ جو تو دے وہ کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطیہ اور اے اللہ لما منعتا جو تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ ہیں جی۔ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو وہ مطلب کیا اس کی زندگی میں کوئی محرومی ہوگی یا پھر کوئی چیز اس سے چھین جائے تو کیا اسے اس کا دکھ ہوگا؟ کیونکہ وہ ہر نماز کے بعد تو کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اے اللہ
جو تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا، میرا تو یہ ایمان ہے، میرا تو یہ یقین ہے۔ تو اے اللہ اگر کچھ مجھ سے چھین گیا تو وہ تیری طرف سے تھا، تو اے اللہ جو تو جس کو تو روک لے مجھ تک کوئی چیز نہ پہنچے، تو اے اللہ وہ کون دے سکتا ہے تیرے علاوہ؟ اور اے اللہ جو تو دینے پہ آئے اسے روک کون سکتا ہے؟ دیکھیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں کی وجہ سے میرے رزق پر اثر پڑ جائے گا۔ کیسے اثر پڑ جائے گا؟ اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ کہیں گے اے اللہ جو تو دے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روکے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آ گئی نا؟ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور اے اللہ کسی بزرگی والے کی بزرگی تیری بزرگی سے زیادہ نفع دینے والی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو نفع دے سکتی ہے اللہ وہ تو ہے۔ ہمارے نفع کی ساری امیدیں اللہ تجھ سے ہی وابستہ ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اتنا نفع دے سکے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، من کا مطلب تیرے مقابلے میں دوسری کسی بزرگی والے کی بزرگی اتنی نفع نہیں دے سکتی۔ سمجھائیے آپ کو۔ ثم وفدت بعد على معاویہ، یہ جو وراد ہے نا یہ کہتے ہیں اچھا اس کے بعد میں ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے پاس گیا، سفر کر کے گیا، فسمعتہ، تو میں نے سنا حضرت معاویہ کو یأمر الناس بذالک، حضرت معاویہ لوگوں کو اس کا حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ تھا صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تذکرہ۔ اور دیکھیں ادھر سے حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ حضرت مغیرہ لکھ کر اس حدیث کو حضرت معاویہ کو بھیج رہے ہیں، اور حضرت معاویہ ورات کہتے ہیں مطلب بعد میں پھر کبھی جب میں سفر کر کے حضرت معاویہ کے پاس گیا نا تو میں نے دیکھا لوگوں کو حکم دے رہے تھے کہ نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو۔ تو ہم سب اپنی عادت بنائیں گے جی انشاءاللہ۔ وہ جو آپ کو ایک پکچر سینڈ کی جائے گی نا آپ کے گروپس کے اندر انشاءاللہ واٹس ایپ، تو وہ اس کے اندر پوری ترتیب ہوگی کہ یہ ذکر و اذکار آپ نے کس ترتیب سے کرنے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وفی لفظ، اور ایک لفظ میں کیا ہے، حدیث کے ایک لفظ یہ ہے کہ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے قیل و قال سے۔ قیل و قال کہا گیا، یقین جانیے ایک اگر مومن اپنے اندر سے اس عادت کو ختم کر دینا قیل و قال کو، تو بہت سے زبان کے گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے، بہت سے گناہوں سے۔ لیکن ہماری یہ عادت بن چکی ہے من حیث القوم، ہم مطلب ہمیں نا کریدنے کا شوق ہے، بات نکالنے کا، جی سنے یہ ہو گیا ہے، چاہے نہ بھی سنا ہونا کسی سے بات نکلوانے کے لیے ہم کہتے ہیں جی سنے ایسا ہو گیا جی، میں نے تو یہ بات سنی ہے جی، چاہے سنی نہ ہو، سنی ہو بھی تو کیوں آپ کر رہے ہیں؟ قیل ہے، یہ تو کہا گیا، سنی سنائی باتیں کیوں آپ آگے پہنچا رہے ہیں؟ قیل وقال، اس نے کہا جی، فلاں نے کہا جی۔ قیلا جو ہے نا یہ پیسیو وائز ہے، کہا گیا، سنا گیا، کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیل و قال سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور کس سے منع کرتے؟ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو میرے اور آپ کے پاس مال ہے در حقیقت یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال علماء کرام دیتے ہیں نا کہ اگر ایک آپ کسی شخص کو کچھ امانت دیتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق آپ خود بھی استعمال کر لیجئے گا اور آپ فلاں 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 جگہوں پر اس کو خرچ بھی کیجئے گا، پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا وہ آپ کی بتائی ہوئی جگہوں پر مال کو خرچ نہیں کر رہا، یا پھر ان جگہوں پر خرچ کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ یہ تو میری اور آپ کی مثال ہے نا، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو بلند ترین مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں میں مال دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنے کا ذکر بعد میں آیا، پہلے یہ ذکر آیا کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا، ہم نے جو انہیں مال دیا۔ تو مال کو ضائع کرنا، گویا کہ یہ جو اللہ نے اپنی امانت آپ کے ہاتھوں میں دی ہے اس کو ضائع کرنا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔
مبذرین، تبذیر کے اندر یہ بھی آتا ہے، اسراف اور تبذیر دونوں چیزیں، جائز جگہ پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، مطلب آپ کسی جگہ پر آپ کو 10 روپے خرچ کرتے ضرورت پوری، لیکن آپ 100 روپے خرچ کر دیتے ہیں جی، یہ بھی اسراف ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور تبذیر فضول خرچی کیا ہے کہ جس جگہ پر جائے خرچ کرنے ہی نہیں تھا اس جگہ پر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی کہلائے گا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو ان دونوں کے بارے میں، مال کے بارے میں بڑے قیامت کے دن جو سوالات ہونے ہیں نا، دیکھیں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور کثرت سے سوال کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے، کثرت سے سوال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا، ایک تو وہ سوالات ہیں نا جو میری اور آپ کی مطلب ضرورت سے متعلق ہے۔ کیا مطلب ضرورت سے متعلق ہے جی؟ مطلب یہ کہ جو مطلب ہماری دینی ضرورت ہے، مجھے طہارت کے بارے میں کسی مسئلے کا نہیں پتا، مجھے نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، تو اس میں پوچھنا لازم ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا فرض چیز تبھی مکمل ہوگی جب آپ فرض کو سیکھیں گے، نماز تبھی مکمل ہوگی جب نماز کو سیکھیں گے۔ سمجھا گی نا؟ تو یہ سوال کرنے لازمی ہے۔ اس سے مراد وہ سوال ہے جو بنی اسرائیل کے سوالات تھے، جس طرح انہوں نے گائے کے بارے میں سوال کیا، انہیں حکم دیا گیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو پوچھنے لگے جی اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کیسی گائے ہو، پتہ نہیں چل رہا، حالانکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے۔ تو یہ ہیں غیر ضروری سوالات، شریعت اسلامیہ میں ان کو پسند نہیں کیا گیا۔ یا پھر فرضی سوالات، فرض کریں جی اگر ایسا ہو جائے، سوال یہ ہے ایسا کبھی ہوا نہیں، ہوا تو نہیں، لیکن اگر ہو جائے، فرضی سوالات بھی نہیں پوچھنے چاہیے۔ صحابہ کرام خاص کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی ایسے فرضی سوالات پوچھتا نا تو وہ غصہ فرمایا کرتے تھے، اس بندے کو سزا دیا کرتے تھے جو اس طرح کے فرضی سوالات بنا بنا کر پوچھتا۔ ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو پوچھو۔ وَكَانَ يَنْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے عن حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی سے۔ حقوق الناس میں، حقوق العباد میں، اللہ کے بندوں کے حقوق کے اندر جو سب سے زیادہ ہم پر حق ہے نا وہ ماں باپ کا ہے، اور پھر ماں باپ کے اندر سے بھی اگر ان حقوق کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے نا تو 3 حصے ماں کا حق ہے اور 1 حصہ باپ کا حق ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر امہات کا ذکر آیا، ماؤں کی نافرمانی سے منع کیا کرتے۔ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَأْد کہتے ہیں دفن کرنا، بیٹیوں کو دفن کرنے سے۔ دور جدید کے اندر بیٹیوں کو دفن تو نہیں کیا جاتا لیکن ناپسند کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی تو منع کیا کرتے، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیجیے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ چاہے آپ کے ہاں بیٹا نہیں، ساری بیٹیاں ہیں، اس کے اندر نہ عورت کا کوئی قصور ہے نہ مرد کا کوئی قصور ہے۔ اولاد اصل میں مرد و عورت کے کمبینیشن کا نام ہے، تو کبھی بھی مرد عورت کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں ہیں تو بھی آپ بھی تو باپ ہیں، اگر وہ قصوروار ہے تو پھر آپ بھی برابر کے ہیں، 50-50 ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ دونوں قصوروار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کبھی کسی عورت کو یہ تانا مت دیجیے، اور اکثر ہمارے معاشروں کے اندر جو عورتوں کو تانا دینے والی ہوتی ہے نا، یقین جانے وہ مرد نہیں ہوتے، وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2، فرمایا جس کی 2 ہوں اس کے لیے بھی۔ کتنی پیاری فضیلت ہے ماشاءاللہ۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اور باپ بیٹی کا پیار جتنا خالص پیار ہے دنیا کے اندر شاید اس پیار کی دوسری کوئی مثال نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے بیٹیوں کو درگور کرنے سے، جس طرح جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اور الحمدللہ اسلام نے جو آ کر عورت کو عزت عطا کی تو یہ عزت عطا کی کہ اسلام سے پہلے تو اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اسے ناپسند کیا جاتا، بیوی کی شکل میں ہے تو اس پر ظلم کیا جاتا، ماں کی شکل میں ہے تو اسے خادمہ سمجھا جاتا، لیکن اسلام آیا اس نے عورت کو عزت عطا کی۔ اگر اس کو ماں بنایا تو حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو
اللہ کے بندوں کی نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی قرار دیا، حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق ماں کا قرار دیا، بیٹی بنایا تو اس کی اچھی پرورش پر جنت رکھ دی، اور ایک حدیث کے اندر اخوات کے ذکر بھی ہیں، بہنیں، اور اگر بیوی بنایا تو فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا متاع ہے، فائدے کی جگہ ہے، اور اس دنیا میں جو سب سے قیمتی خزانہ ہے، فائدہ ہے، وہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، سب سے قیمتی خزانہ انسان کی نیک بیوی۔ تو یہ شریعت اسلامیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ منع وہات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرماتے، کس سے؟ وہ منع وہات۔ منع کا مطلب ہے کوئی دوسرا مانگے تو روک لو، نہ دو۔ ہاتھ ہمیشہ دوسروں سے مانگتے لو، جی لے آؤ لے آؤ، بسم اللہ جی لے آؤ، ہاتھ ہاتھ ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کرتے، دوسروں سے مانگنا اور جب دینے کی باری آئے تو روک لینا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پاس روکتے بھی نہیں تھے، اور دوسروں سے سوال بھی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے سوال بھی نہ کرتے۔ ہاں، اگر کبھی اللہ کے دین کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر، مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو آخری الفاظ ہیں نا، وفی لفظین، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ان کی شرح بھی ہو گئی، اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں تھی، موضوع چاہ رہا تھا نماز کے بعد کا ذکر، لیکن چونکہ اس حدیث کے اندر یہ تذکرہ تھا تو امام صاحب نے یہاں پر یہ بھی ذکر کر دیا۔ اب ہم آج کی آخری حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کی زیادہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہی سن لیجئے تو یہ پوری شرح ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کا جذبہ، ان کی فضیلت اور دین پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بلکہ میں سکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ حدیث ذرا مزید کلیئر دکھائی دے جائے۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، بڑے غور سے اس حدیث کو پڑھیے گا اور صحابہ کے ذرا اس جذبے کو دیکھیے گا جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام عن ابی صالح السمان، یہ سند چل رہی ہے، اور ابو صالح السمان جو ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا روایت ہے؟ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء مہاجرین جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالو، تو انہوں نے کہا، کیا کہا جی فقراء مہاجرین نے؟ کہنے لگے قد ذہب اہل الدثور بالدرجات العلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالوں والے ہیں نا، اموال والے لوگ، یہ تو بلند درجات لے گئے، والنعیم المقیم، اور جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں نا، مطلب جنت کی نعمتیں، تو یہ لوگ سمیٹ کے جن کو اللہ نے مال عطا کیے۔ فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما ذاک، وہ کیسے؟ ذرا بات کو وضاحت کرو، کس طرح کہ مال والے بلند درجات اور جنتوں کو لے گئے؟ قالو، تو ان صحابہ نے فرمایا، وہ جو فقراء مہاجرین تھے، انہوں نے کہا، یصلون کما نصلی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار ہیں نا، یہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، یہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور یہ صدقہ کرتے ہیں، وَلَا نَتَصَدَّقُ، یہ فرق آ گیا، ہم صدقہ نہیں کرتے، ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ وَيُعْتِقُونَ، وہ گردنیں آزاد کرتے ہیں، وَلَا نُعْتِقُ، اور ہم گردنیں آزاد نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، آج میں اور آپ زیادہ مال کی تمنا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کہ جی میرا گھر سب سے اچھا ہو جائے، میری گاڑی سب سے اچھی ہو جائے، میرا رہن سہن، میرا وہ کیا کہتے ہیں جی وہ میرا جو لائف سٹائل ہے وہ سب سے اچھا ہو جائے۔ یہ جو فقراء صحابہ کرام تھے، انہیں کیا فکر تھی؟ لائف سٹائل نہیں، انہیں فکر یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے اجر تو وہ لے گئے ہیں کیونکہ وہ صدقہ کر رہے ہیں، غلام آزاد کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہ فکر ہے انہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اعلمکم شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا طریقہ تعلیم دیکھیے گا اور دل جوئی کا طریقہ دیکھیے گا۔
فرمایا کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں شیئن وہ چیز تدرکون بہ من سبقکم کہ تم اسے پہنچ جاؤ جو تم سے سبقت لے جاتا ہے، وتسبقون بہ من بعدکم اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ، ولا یکون احد افضل منکم اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہوگا الا مگر وہ من صنع مثل ما صنعتم جس نے ویسے ہی کیا جو تم نے کیا، مطلب جو میں عمل تمہیں بتانے والا ہوں نا اگر کوئی ویسے ہی عمل کرے گا تو ہاں وہ تمہارے برابر ہوگا، ادروائز کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ قالو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتائیے ایسی فائدے مند بات۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون و تکبرون و تحمدون، تم تسبیح کرو، تکبیر کرو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، تحمدون الحمدللہ کہو، دبور کل صلاۃ ہر نماز کے بعد، 33 مرات 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، تو تم بھی اجر و ثواب میں ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ کتنا پیارا عمل بتا دیا۔ قال ابو صالح، ابو صالح کہتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین، اچھا پھر دوبارہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ دن گزرے، ظاہر بات ہے انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ ذکر و اذکار شروع کر دیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ کچھ دن گزرے تو واپس آئے، فقالو تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا، سمیع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، ہمارے جو بھائی ہیں نا مالدار، جب انہوں نے سنا نا جو ہم نے کیا، ففعلوا مثلہ تو انہوں نے بھی ویسا کیا جیسا ہم نے کیا تھا، انہوں نے بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، مطلب نماز کے بعد وہ بھی ویسے ہی ذکر و اذکار کرنے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر بات ایسی ہے نا تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے، پھر ظاہر بات ہے اب ذکر و اذکار میں بھی اگر وہ تمہارے برابر ہو گئے ہیں تو پھر جو ان کے پاس اللہ کا فضل ہے جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے ان پر۔ قال سمی، سمی کہتے ہیں فحدثت بعد اہلی هذا الحدیث، میں نے جب اپنے بعض گھر والوں کو یہ حدیث بیان کی نا، فقالا تو اس نے کہا، مطلب بعض گھر والوں نے، انہوں نے نام نہیں بتایا، اپنی فیملی میں سے کسی کا تذکرہ کریں، جب میں نے اس کو یہ حدیث بیان کی نا تو اس نے کہا وہمتا، اے سمی آپ کو تو وہم ہوا اس حدیث میں، انما قال لک، انہوں نے آپ سے یہ فرمایا تھا، مطلب جس سے وہ روایت لے رہے تھے انہوں نے آپ سے یہ فرمایا تھا، ابو صالح سمان نے، انہوں نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ تسبح اللہ 33 وتحمد اللہ 33 وتکبر اللہ 33، ہاں ایسے حدیث بیان کریں، 33 مرتبہ تسبیح، 33 مرتبہ حمد، 33 مرتبہ تکبیر۔ کہتے ہیں فرجعت الی ابی صالح، اب جب سمی کو یہ پتہ چلا نا کہ پتہ نہیں مجھے وہم ہو گیا ہے، میرے گھر والوں نے، گھر کے کسی فرد نے میری اصلاح کی، تو دیکھیں جس سے انہوں نے حدیث کو سنا تھا نا ابو صالح السمان، اس کے پاس واپس گئے، واپس جا کر اس سے کہا فقلت له ذلك فرجعت الى ابی صالح، میں ابو صالح کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہی بات بتائی کہ گھر میں سے کسی فرد نے یہ کہا ہے آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ فقالا تو ابو صالح نے کہا اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، نہیں تم نے ایسے کہنا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ حتی تبلغ من جمیعہن 33، 33 مرتبہ ان کو پورا کرنا ہے۔ تو ابو صالح کی کیا رائے تھی، مطلب یہ کہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ، 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 اللہ اکبر تو اس طرح سے 33 کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ 33، پھر دوبارہ 33، سمجھا گی؟ تو یہ ابو صالح کی رائے تھی۔ تو واللہ عالم جو درست بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ پہلے ایک ذکر کو بھی 33 مرتبہ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب 33 مرتبہ آپ پہلے جو تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر تکبیر تحمید اس طرح بھی کر لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ 99 ہو جائے گا. جب 33 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے جی؟ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے آپ یہ ذکر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ اچھا اب ہم اس طرح کرتے ہیں نا، یہ نماز کے بعد کی ایک حدیث ہے، گرچہ امام صاحب نے اس کو نماز کے بعد میں ذکر کیا، لیکن در حقیقت اس حدیث کو ہونا چاہیے تھا جو پیچھے کتاب الجامع پڑھی ہے نا اس کے اندر، جیسے کہ شارحین نے بھی کہا. کیونکہ ہم نے جو کتاب الجامع پڑھی تھی نا عمدۃ الاحکام کے اندر، اس کے اندر ایسی حدیث تھی نماز کے اندر خشوع خضوع کے بارے میں. لیکن چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوراً بعد اصلاح فرمائی، تو اس وجہ سے امام صاحب نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ اگر نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی یا مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو نماز کے بعد ہی اس کی اصلاح کی جائے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس کی کچھ اس پر اعلام تھی، مطلب اس پر کچھ لائنیں واضح تھیں. اب وہ جو لائنیں تھیں نا فنظر الی اعلامها نظرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لائنوں کی طرف ایک نظر ڈالی. فلما انصرف، جب نماز سے پھرے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم، جاؤ میری یہ والی جو قمیص ہے نا، میری یہ والی جو خمیصہ ہے، مطلب یہ چادر ہے، جو خمیصہ ہے چادر ہے، اس کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ. یہ اس کو دے کر وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَہم، اور ابو جہم کی جو چادر ہے وہ میرے پاس لے آؤ. کیونکہ وہ سادہ ہے، اس پر ایسی لائنیں نہیں ہیں، علام نہیں ہے، تو وہ سادہ چادر میرے پاس لے آؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لائنوں والی چادر ہے نا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ اس نے ابھی مجھے میری نماز میں غافل کر دیا ہے. مجھے اس نے نماز کے اندر اتنا غافل کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھے میری نماز سے غافل کیا. سمجھ آ گئی جی؟ تو نیچے امام صاحب ترجمہ بتا رہے ہیں کہ الخمیسہ کا کیا مطلب ہے. الخمیسہ کہتے ہیں کساء مربع لہا اعلام، ایک ایسی مربع شکل کی چادر جس پر لائنیں ہوں. والانبجانیہ کساء غلیظ، ایک موٹی چادر کو انبجانیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. تو یہاں تک ہم نے نماز کے بعد کے ذکر و اذکار اور وطر کو مکمل کیا. تو انشاءاللہ آنے والے ویک میں ہم باب الجمع بین الصلاتین فی السفر اور باب قصر الصلاۃ کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد باب الجمعہ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنا یہ بھی بڑا اہم ترین باب ہے جس کو ہم اللہ کی توفیق سے اگلے ہفتے کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم آ جاتے ہیں کچھ آپ کے سوالات کی طرف، اور پھر سوالات کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن کلوز کرنا چاہتے ہیں. اور تقریباً آج کی جو ہماری حدیث تھی ہم نے سوچا تھا 2 باب مکمل کرنے کا، تو اللہ کی توفیق سے ہم نے 2 باب مکمل کیے. عشاء کی رکعات ہیں، اگر وطر عشاء کی نماز نہیں ہے تو پھر عشاء کی جو نماز ہے وہ ظاہر بات ہے جو 4 رکعات فرض ہیں اور 2 رکعت سنت ہے جو سنت موقدہ ہے. 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت ہے، یہ عشاء کی نماز ہے. اور وطر جو ہے یہ رات کی عبادت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی وطر پڑھ لے لیکن پھر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلے تو پھر 2 رکعت پڑھ لے تہجد کی تو کیا؟ ہاں جی، بڑا پیارا آپ نے سوال پوچھا، بارک اللہ فیکم. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز تم وطر کو بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا رات کی آخری نماز وطر کو بنانے کا، لیکن پھر مجھے یہ شک ہوا کہ میں رات کو اٹھ نہیں پاؤں گا. تو مطلب اگر یہ مسئلہ سن لیجئے کہ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے نا کہ آپ رات کو اٹھ نہیں پائیں گے اور وطر فوت ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے سونے سے پہلے وطر کو پڑھ لیجئے. بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے وطر کو پڑھ لیجئے. اگرچہ رات کو آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا افضل ہے، لیکن ایسا افضل جس میں وہم ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ غیر افضل کوئی کر لیجئے بغیر وہم کے. ٹھیک ہے.
اب ایک بندہ جو ہے اس نے سونے سے پہلے وطر پڑھ لیے، لیکن رات کے کسی پہلو میں، رات کے کسی پہر میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے وہ رات کی عبادت کرے، تو وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا ایک حدیث کے اندر ثابت ہے۔ ہم نے یہ جو سمجھ لیا نا کہ وطر کے بعد اب کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، تو وہ اٹھ کر نفل نماز پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، لیکن وہ پھر دوبارہ سے وطر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، تو وہ دوبارہ سے وطر نہیں پڑے گا، وہ بس جو اس نے وطر پڑھ لیے وہی کافی تھے، اور وطر کے بعد نفل پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر لمبی کرنے کے لیے ایک صورت کو بار بار پڑھے جیسے سورۃ الاخلاص تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک صورت کو بار بار پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں نا، جو مسیء الصلاۃ، ایک حدیث کا نام تھا حدیث مسیء الصلاۃ، نماز کو اچھے طریقے سے نہ پڑھنے والے کی حدیث۔ تو اس حدیث کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ جب تو کھڑا ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ، تو پھر تو ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تو وہ پڑھ جو تجھے قرآن میسر ہے، تو جو میسر ہے وہ پڑھیے، شریعت نے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، تو جو میسر ہے وہ پڑھیے، اور سورت دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت کس کی ہیں، سنتیں ہیں یا نفل؟ کیونکہ 5 بھی پڑھنے ہیں وہ بھی نفل ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر 3 نماز کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا نا جی، یہ فرض نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، یہ نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 طرح کی تقسیم ملتی ہے، یہ فرض نماز ہے اور یہ نفل نماز ہے۔ فرض کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ نفل ہی ہے، سمجھ آئی؟ تو تہجد کی نماز بھی نوافل ہی ہے، لیکن ہم نے جو 3 حصوں میں تقسیم کیا نا، واللہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ نفل کہتے ہیں، نفل کا لفظی مطلب ہوتا ہے زائد، تو فرض کے علاوہ جو آپ زائد عبادت کرتے ہیں اس کو نفل کہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ظہر کی سنت موقدہ ہیں وہ بھی نفل ہیں، فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی نفل ہیں، مغرب کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی نفل ہیں، وطر کی نماز بھی نفل ہے، تہجد کی نماز بھی نفل ہے، یہ سب نفل عبادت ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 رکعت پڑھی ان میں کیا شامل تھا؟ تو ان 8 رکعت میں وطر شامل نہیں تھے، ان 8 رکعت کے اندر یہ 8 رکعت ہی تھے، مثنا مثنا 2 کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیا کرتے تھے، 4 رکعت پڑھ کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر اگلی 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رات کی عبادت ہی 8 رکعت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خدشہ ہوتا کہ اب صبح کا ٹائم قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وطر اور تہجد ایک ساتھ تو جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ بہت اچھا سوال پوچھا کہ شیخ وطر کے بارے میں آیا ہے کہ وطر اللہ کو پسند ہے، تو اس طرح کیا کچھ بھی 2 چیز ایک جوڑا خرچ کرنے کی فضیلت؟ تو بالکل، ایک حدیث کے اندر اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے نا تو وہ جوڑا خرچ کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ اصل میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو آپ خرچ کر رہے ہیں نا، وہ جوڑا، وہ اصل میں کوئی ایک چیز ہی ہے، مطلب وہ آپ کا مال ہی ہے۔ مطلب ایک بندہ یہ کہتے ہے کہ میں ایک نہیں 2 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، تو اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ آپ 2 جانور اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں ایک ہی ہے، مطلب مال ہی ہے آپ کا، تو اس اعتبار سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ وطر ہی ہے، دونوں مل کر بھی آپ کا مال ہی ہے نا، تو وہ اس اعتبار سے وطر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حدیث اس طرح سے سمجھی جائے گی کہ کوئی ایک چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو آپ 2 دے دیجئے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور جو وطر پسند ہے وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات وطر ہے، وطر کو پسند کرتی ہے، اللہ تاک ہے، وہ ایک ہے، تو اللہ تاک عبادات کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جو اکثر عبادات ہیں، مثلا آپ کا طواف ہے، سعی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی دن کی رکعات ہے جو مغرب سے طاق ہو جاتی ہیں، رات کی عبادت ہے جو رات کے وطروں سے طاق ہو جاتی ہے، تو اکثر عبادات آپ کو طاق دکھائی دیں گی۔ آپ کی نمازوں کی تعداد ہے 5 ہے، وہ بھی طاق ہے، اکثر آپ کو اس طرح کی چیزیں طاق دکھائی دیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، 3 رکعت والے وطر کا طریقہ اور دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر کیا پڑھے جائیں گے؟ تو جی بالکل، یہ بہت ضروری آپ نے سوال پوچھا۔
یاد رکھیے گا وطر کے دو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ایک طریقہ جو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو وطر کی نماز ہے نا اس کو مغرب کے مشابہ نہ پڑھو، مغرب کی طرح سے نہ پڑھو، اور ہم وطر کی نماز کو عین مغرب کی طرح پڑھتے ہیں، دو رکعت کرنے کے بعد تشہد کر کے اٹھتے ہیں اور پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کا ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے جو دو طریقے ثابت ہیں، پہلا طریقہ جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو رکعتیں پڑھیں، پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر اٹھ کر الگ سے تیسری رکعت پڑھ لیں، یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں رکعت ایک تشہد کے ساتھ پڑھیں، دوسری رکعت کے بعد بیٹھے نہ تحیات کے لیے بلکہ دوسری رکعت سے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں اور پھر تیسری رکعت میں ایک ہی دفعہ بیٹھیں۔ یہ دو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے دعا کرنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وطر کی دعا ثابت ہے وہ رکوع سے پہلے ہی ثابت ہے۔ وطر کی دعا رکوع سے پہلے ہی پڑھی جائے گی، مطلب تیسری رکعت میں آپ کو پتہ ہے نا وطر کی 3 رکعات میں جو 3 صورتیں پڑھنا سنت ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھی جائے اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ تو سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد وطر کی دعا پڑھی جائے، اور وطر کی دعا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی جائے گی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یا پھر واحد کے صیغے کے ساتھ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور یہ طویل دعا، اور اس کے علاوہ باقی دعائیں بھی ثابت ہیں۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر رکوع سے اٹھیں اور اسی طرح سجدے اور سلام۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ جو طریقہ بنا لیا گیا نا کہ وطر میں رکوع کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا، تو واللہ عالم رمضان کے اندر اکثر مساجد میں اس طرح کیا جاتا ہے، وہ قنوت نازلہ کی وجہ سے کہ اس دعا وطر کی دعا میں ہی قنوت نازلہ بھی شامل کر دیا جاتا ہے، ادروائز جو وطر ہے اس کی دعا رکوع سے پہلے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ نماز میں مل جانا کیسا عمل ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ بندہ نماز پڑھ ہے تو آپ اس کے ساتھ مل جائیں گے تو اس کی نماز بھی جماعت ہو جائے گی۔ کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں بھی نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں اور ہم مل کر نماز یہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی بھی یہ نماز جماعت کی نماز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے ہمارے یہاں اس پر بالکل عمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا مسجد کے اندر جہاں پر کوئی دیگر کوئی شخص آپ کے ساتھ آ کر مل سکتا ہے، تو آپ اونچی آواز سے پڑھیے، تکبیرات بھی اونچی آواز سے، بالکل ایسے نماز پڑھیں جیسے آپ امام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو انشاءاللہ جماعت کا ثواب ہی ملے گا چاہے آپ اکیلے ہیں، اور اگر کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ آیا تو وہ مل بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے، 8 رکعت ودھاؤ مینی تشہد، تو ظاہر بات ہے 8 رکعت جو ہیں وہ 4 تشہد کے ساتھ ہی ہوں گے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، سلام ہے۔ یہ 8 رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھنی، 2 رکعت پڑھنی ہے، اسی طرح سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، دو رکعت کر کے۔ اور یہی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو عبادت ہے مثنا مثنا، وہ 2 رکعت ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، وطر میں قنوت پڑھنا، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے؟ تو نہیں، واجب نہیں ہے، وطر کے مستحبات میں سے اگر کبھی وطر کی دعا رہ بھی جاتی ہے تو اس سے آپ سجدہ سہو وغیرہ نہیں کریں گے یا وطر دوبارہ نہیں پڑھیں گے، آپ کا وطر درست ہے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ تسبیح فاطمہ ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں سسٹر؟ ام طوبہ ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، 11 رکعت، سر وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر کے بارے میں پوچھ ہاں رہے اسے اس میں تسبیح فاطمہ، وہ جو تسبیح فاطمہ سے مشہور ہے نا وہ ہے رات کو سونے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، وہ جو حضرت فاطمہ نے شکایت کی تھی کہ میں بہت تھک جاتی ہیں، کوئی غلام دے دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رات سونے سے پہلے بتایا تھا کہ 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، تو اس سے انشاءاللہ تمہاری تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی۔ تو اس لیے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نماز کے بعد کی ہے، وہ رات کو سونے کی ہے۔ 11 رکعت میں تراویح بھی شامل ہیں، تو یہی جو 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے اندر یہی تراویح ہوا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تراویح کو تراویح اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھ کے کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، راحت کچھ حاصل کیا کرتے تھے، اس کے بعد اگلی 4 رکعت پڑھتے، اس سے اس کا نام تراویح پڑا۔ ٹھیک ہے،
اسد صاحب کہہ رہے ہیں جی اللہ اکبر تو 34 مرتبہ، تو جی بالکل 33 کی جب تعداد ہے یہ 99 بنے گی، تو یا تو آپ 100 پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا آپ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ استاد محترم اگر رات کو وطر نہ پڑھے جائیں، بھول جائیں، تو کیا صبح سورت طلوع ہونے پر وہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو رات کی عبادت کرنا بھول گیا یا وہ نہیں کر پایا تو وہ رات کی عبادت جب اس کو یاد آئی وہ دن کے حصے میں کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، تو جی بالکل فرض تھی، قرآن مجید کی اس آیت سے کہ وَتَہَجَّدْ مِنَ اللَّيْلِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز پڑھیے، تہجد کی عبادت کیجئے نافلۃ لک، یہ آپ پر ایک زائد عبادت ہے۔ تو کئی ایک علماء نے، مفسرین فقہا نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز ایک زائد عبادت کے طور پر اللہ کی طرف سے فرض تھی، ٹھیک ہے؟ وطر کے 1 رکعت اور 3 رکعت دوبارہ بتا دے، کلیئر نہیں ہوا۔ تو وطر پڑھنے کے 2 طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر اٹھیں اور اٹھ کر تیسری رکعت پڑھ لیں الگ سے، اور دوسرا طریقہ جو ثابت ہے وہ ایک تشہد کے ساتھ 3 رکعت پڑھ لیں، مغرب کی طرح پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو گیا نا؟ وطر کیا مطلب وطر 1 2 رکعت یا 3 رکعت اکٹھے؟ اصل میں جو کچھ بول رہا ہوتا ہوں نا تو وہ کوئی بھی آپ میں سے لکھ کر سوال سینڈ کر دیتا ہے تو وہ مجھے، پھر میں آگے نکل جاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے وہ سوال کس موقع کی مناسبت سے کیا تھا۔ تو سوال کریں تو پورا لکھیں کم از کم۔ سر وہ پوچھ رہے ہیں کہ وطر وہ 2 رکعت اکٹھے پڑھنے ہیں یا 1 رکعت الگ سے پھر پڑھنا، وہ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں جو آپ نے بتا دیا آلریڈی۔ چلے میں نے 2 دفعہ اس کی وضاحت کر دی الحمدللہ۔ اگر وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو کیا کرے؟ تو وہ رکوع سے واپس نہیں آئے گا، بس وہ پھر سجدے کر لے گا، ظاہر بات ہے، کیونکہ دعا پڑھنا مستحب عمل ہے، آئندہ سے وہ احتیاط کرے پڑھے۔ البتہ رکوع جو ہے نا وہ رکن ہے، پھر رکن سے وہ دوبارہ دعا کی طرف نہیں آئے گا۔ ایک کے بعد دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو جی بالکل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے ایک کے بعد دوسری صورت پڑھنے سے۔ ایک سوال تھا کہ سجدہ تلاوت میں تکبیر بولیں گے کیا اور سلام کریں گے وضو ہوگا؟ تو سجدہ تلاوت میں اکثر علماء کرام نے کہا وضو ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور سلام سجدہ تلاوت کا نہیں پھیریں گے، کیونکہ سلام پھیریں گے تو یہ تو ایک الگ سے عبادت ہو جائے گی، تو یہ پوری عبادت نہیں ہے، صرف سجدہ آپ نے کرنا ہے، اور تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے اور بس سجدے سے اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر کہہ کر ہی سجدے سے اٹھ جائیں گے بس۔ یہ جو سسٹر نسیمرہ ہیں، آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، یا نسیم آ رہا ہے، اگر وطر چھوٹ جائے تو اس سے سسٹر آپ بتا دیجئے کیا لکھا ہوا ہے اگلی اس سے؟ رات وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگلی رات میں پڑھنا چاہیے، وہ اگلی، پچھلی رات کی ہاں چھٹی ہوئی۔ یہ ہم مسئلہ بیان بھی کر چکے ہیں، ہمارے یہاں یہ جو ایک عام ہو چکا ہے نا کہ جی آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو اگلے دن میں اس نماز کے ساتھ پڑھیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق یہ نماز رہ جانے کی 2 عذر جو شریعت میں قابل قبول ہیں، ایک سو جانا، اور سونے کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً بتایا گیا تھا کہ اس سونے سے مراد کون سا سونا ہو، اور دوسرا ہے جی بھول جانا۔ تو جو بھول گیا نماز پڑھنا، چاہے وہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، یا پھر وہ سو گیا، تو جیسے ہی اس کو یاد آئی یا اس کی آنکھ کھلی وہی اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اگلی نماز کے ساتھ کہتے ہیں اب زور رہے گی تو اگلے دن زور کے ساتھ پڑھیں گے، یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زور رہ گئی یا عصر ٹائم یاد آیا کہ زور نہیں پڑھی تو اسی ٹائم زور پڑھے، پھر عصر پڑھ لیں، عصر کے بعد یاد آیا تو اس ٹائم پڑھ لیں آپ۔ ہم فرض نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت کیوں نہیں پڑھتے آخری رکعت میں؟ کیونکہ ہم پر شریعت نے ایسے ہی فرض کیا ہے، اس وجہ سے شروع کی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، آخری 2 رکعت میں نہیں ملائی جائے گی، ایسے ہی فرض ہے، واللہ عالم۔
5 یا 7 وطروں میں کیا ہر 2 رکعتوں کے بعد تکبیر اور رفع الیدین کریں گے؟ نہیں، تکبیر تو ظاہر بات ہے، آپ جب سجدوں سے اٹھیں گے تو آپ تکبیر کہہ کر ہی اٹھیں گے نا، لیکن رفع الیدین نہیں کریں گے۔ رفع الیدین تب کریں گے اگر آپ کا تشہد ہے، تشہد سے آپ لوگ اٹھ رہے ہیں، جس طرح مغرب کی نماز میں تشہد سے آپ اٹھتے ہیں، یا 4 رکعت والی نماز میں آپ جب تشہد سے اٹھتے ہیں تو تب آپ نے رفع الیدین کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وطر آپ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بار بار رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، شروع میں ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تسبیح میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنا اس سے پہلے پڑھ رہی ہوں، کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے ذکر نہیں کیا، واللہ عالم، میں سمجھا نہیں کیا مطلب تسبیح میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنا اس سے پہلے پڑھ رہی ہوں۔ دیکھ لیجئے سوال اگر سمجھ آ رہا ہے۔ اسد حبیب صاحب ہے ان کا۔ حرم مکہ میں تو رکوع سے اٹھ کر پڑھاتے ہیں، وہ صحیح ہوگا؟ تو میں نے بتایا وہ پھر وطر کی دعا کے ساتھ قنوت نازلہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قنوت نازلہ کو اگر کوئی شامل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ قنوت نازلہ کی جو دعا ہے وہ وطر رکوع کے بعد مانگی جائے گی، چاہے وہ فجر کی نماز میں ہے چاہے وہ وطر کی نماز میں ہے۔ ایک رکعت والی وطر کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ ایک رکعت والے وطر کو اسی طرح پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھیں، اس کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الاخلاص ہے، اس کے بعد وطر کی دعا ہے، اس کے بعد رکوع ہے، 2 سجدے اور سلام ہے۔ جی، دعا سورۃ الاخلاص کے بعد ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ بیفور فرض نماز سنت ہاؤ مینی ول پرے؟ کون سی فرض نماز؟ فرض سے پہلے کتنی سنت پڑ جائے گی؟ تو کس فرض نماز کا واللہ عالم؟ وطر اگلے دن صبح فجر کے بعد آئے تو ہم بتا چکے ہیں۔ واللہ عالم، مطلب وہ بار بار نا سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہ سوال کچھ وہ بھی ہیں جن کے جوابات ہم دے چکے ہیں۔ تو دیکھیے اگر آپ کوئی نیا سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے جس کا ذکر ابھی تک نہیں گزرا۔ ہاں، عشاء سے پہلے، بیفور عشاء فرض نماز سنت نماز پڑھنا تو جتنی مرضی آپ نوافل پڑھیے، لیکن شریعت میں جو عشاء کے ساتھ سنت موقدہ آئی ہیں وہ عشاء کے بعد 2 رکعت ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن رات 12 رکعت کی حفاظت کی میں جنت میں گھر کی اس کو ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، تو کل 6 ہو گئیں، اور فجر کی ملا کر 8 ہو گئیں، مغرب کے بعد 2 10 ہو گئیں، اور عشاء کے بعد 2 12 ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا جس نے دن رات میں 10 رکعت پڑھی میں اس کو ایک گھر کی جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، تو وہ 10 رکعت میں 2 رکعت کم ہو جائیں گی، ظہر کی نماز کے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعت ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایک رکعت میں آپ 10 صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ایک رکعت میں آپ پورا 30واں پارہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، تو جی وتر کے اندر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا فرض نماز کے سجدوں میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو فرض نماز کے سجدوں کے اندر وہی بات آ جاتی ہے، پہلے ذکر گزرا بھی کہ ایک وہ دعائیں جو میں اور آپ اپنے لیے پسند کریں گے، اور ایک وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کی۔ تو یاد رکھیے گا، خیر اس میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کی، تو وہ دعائیں مانگے، ان کے اندر ہر چیز ہے، مغفرت کی دعا بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے، وہ دعائیں مانگے، سجود میں یاد کیجئے، 5 6 سجدے کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں اذان کے بعد نماز پڑھنا ہے، کیا ہے ضروری ہے فرض نماز سے پہلے؟ تو مسجد میں اذان کے بعد اگر آپ پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اذان ہو گئی ہے اور آپ تحیت المسجد پڑھ چکے ہیں، تو آپ کے لیے نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ بے شک بیٹھ کر تلاوت کر لیں، بیٹھ کر دعا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو رد نہیں ہوتا، بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت میں آپ دعا مانگ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، جو مرضی کر لیں، نوافل پڑھ لیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں اب اذان ہوئی ہے تو اٹھ کر 2 رکعت پڑھیں، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر ظہر کی اذان ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے ظہر کی سنتیں موقدہ پڑھی جائیں گی، اور مغرب کی اذان ہوئی ہے تو مغرب کی فرائض سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
تو چلیے جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے غالباً کوئی 30 سے زیادہ سوالات کو بھی کلیئر کر دیا گیا، تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم شروع کریں گے کہاں سے؟ باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، سفر کے اندر دو نمازوں کو جمع کرنے کا باب۔ تو اگر جو ہمارے ایڈمنز حضرات ہیں، سسٹر رفیہ ہیں یا عمیر بٹ صاحب، اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے تو آپ کر دیجئے، ورنہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم واحسن اللہ الیکم، اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔